سورہ محمد تعارف. سورہ محمد قرآن مجید کی منفرد ترین صورت ہے. منفرد ترین صورت ہے. اس صورت کے اندر 4 رکوع ہیں، 38 آیات ہیں، 558 کلمات ہیں، 2475 حروف ہیں. یہ مدنیہ ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی. بالکل ابتدائی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں پہنچے ہی تھے، بس ابتدائی دنوں میں ہی یہ سورت شریف نازل ہوئی تھی. اپنی قرات کے اعتبار سے قرآن کی سب سے منفرد سورت ہے یہ محمد. اس کے ہر آیت کے اندر، اکثر آیات کے آخر میں میم آتا ہے. یہ سورہ محمد ہے اور اس کی تقریباً زیادہ تر آیتوں کے آخر میں میم آئے گا. اور دیکھیں آپ انشاءاللہ سنیں گے تو خود بخود آپ کی طبیعت پہ یہ سورت اپنی برکات نازل کرے گی الحمدللہ. اس کے مضامین کا خلاصہ سن لیں. پہلے رکوع میں حکم یہ دیا اتباع رسول کرو اور جہاد کرو اور اللہ کریم کی مدد پر پختہ یقین رکھو کہ وہی تمہارا مولا ہے. دوسرے رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس کی شہوتیں حق کو سمجھنے کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اپنے نفس کی شہوتوں پر کنٹرول کرو. تیسرا رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاد سے نہ گھبراؤ، موت تو آنی ہے. موت آنی ہے تو بیمار بن کے، مریض بن کے گھر میں مرنے کا کیا فائدہ ہے؟ نکلو اللہ کے راستے میں. اور جب جہاد فرض ہو جائے تو پھر بزدلی مت دکھاؤ، بکریاں نہ بنو، شیر بنو. ہمت کرو اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کرو. جیسے بھی ہو، جتنا بھی مقابلہ کر سکتے ہو دشمن کا، اپنے خون، اپنے جان، اپنے مال سے مقابلہ کرو، جہاد کرو اور جہاد میں پیچھے مت ہٹو. چوتھا رکوع، یہ جو میں نے تیسرے رکوع کی بات آپ کو بتائی ہے، اس میں کوئی شخص یہ تصور نہ کر لے کہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے وہ شاید صحابہ کرام کے حوالے سے نہیں. وہ تو میں اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اور ہمارے لیے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ آج ایسے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، خاص کر میں نام لے ہی لیتا ہوں تو اچھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے اور ہماری لیڈیز کو بھی اور ہمارے جینٹس کو بھی. قادیانیت کا فرقہ، وہ جہاد کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب فتویٰ جہاد کا جو ہے فضول ہے. استغفر اللہ. انہوں نے شاعری کی، اس پر کلام لکھے انہوں نے. تو ان لوگوں کو جہاد کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ جہاد جو ہے وہ اسلام کا 6واں رکن ہے. جہاد اسلام کے ارکان میں سے ہے. کسی مولوی کی، کسی مفتی کی جرت نہیں ہے کہ وہ جہاد کو اسلام سے خارج کر سکے. جہاد اسلام کا زیور ہے. جہاد مسلمانوں کے ماتھے کا جھومر ہے. جہاد اسلام کی روح ہے. اور ہر مسلمان قوم کو اپنے اپنے طور پر مجاہد تیار رکھنے چاہیے. جہاد کی فضیلت بیان کرنی چاہیے اور جہاد کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا ایک طریقہ کار جو فقہاء نے مقرر کیا وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں کا ایک باقاعدہ امیر المومنین ہونا چاہیے اور وہ باقاعدہ علماء اور فقہاء اکرام اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوں اور وہ باقاعدہ اس کے بعد جہاد کی بیعت کے بعد جہاد کے حوالے سے وہ فتویٰ دے اور جہاد کی اجازت دے تو پھر اس کو جہاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ساری شرائط اپنی جگہ، لیکن جہاد میں نہیں اس طرح کا جہاد اگر نہیں نظر آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد ہی کا انکار کر دیا جائے. یہ غلط بات ہے. اس لیے جہاد کا انکار نہیں ہوگا. تو میں آج کے لوگوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں بکریاں نہیں بننا، شیر بننا ہے. اس حوالے سے کوئی وہ یہ نہیں توبہ استغفار کہ وہ صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی اپنے ذہن میں نہ سوچے. شان نزول نہیں بتا رہا میں تو اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں. اور خلاصے کا تعلق صحابہ کرام سے نہیں ہے، خلاصے کا تعلق ہمارا آپس میں ہے کہ ہم لوگ اس سے یہ نتیجہ حاصل کریں. یہ لفظ استعمال ہوا تو میں نے سوچا میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ کل کو کوئی اس سے کوئی اور دوسرا مطلب نہ لے. اور کچھ لوگ اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں، اسلام دشمن ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اندر سے وہ رسول پاک کے گستاخ ہیں اور بے ادب ہیں، دشمن ہیں. تو وہ شاید اگر سمجھتے ہوں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں گے، یہ ان کی بھول ہے. چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خبردار جو بھی کوئی گستاخ ہو کر، گستاخ بن کر میرے مسلمانوں، میرے محبوب، میرے اسلام، میرے قرآن کے لیے کوئی روڑے اٹکانا چاہے گا، رکاوٹ کرنا چاہے گا، منافقت کرنا چاہے گا تو میں اسے بے نقاب کر دوں گا، جلد یا دیر کے ساتھ. یہ میری حکمت ہے. لیکن
میں اس کو ذلیل کروں گا اور اس کا پردہ چاک کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں، ایسے گستاخوں اور بے ادبوں سے خود اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنی اولادوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے پہچاننے والوں کو بھی گستاخوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کے خواص میں سے یہ ہے کہ مشک اور زعفران کے ساتھ اس کو لکھ کر جو شخص اپنے گلے میں پہنے یا اپنے گلے سے مراد یہ کہ اپنے گردن میں لٹکائے رات کو سوتے وقت اور صبح اتار کے رکھ دے تو اللہ پاک اسے بے حد عزت عطا فرمائے گا۔ دوسری بات، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ناجائز مقدمات میں پھنسنے کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ دنیا والوں کی نظر میں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی عزت پر حرف ہوتا ہے، یا ان کے دشمنوں نے ان کو معاشرے میں بے عزت کر دیا، اور وہ بے عزت ہیں نہیں، بس جھوٹے مقدمات یا جھوٹی باتوں کی وجہ سے ان کے بارے میں معاشرے میں غلط بات پھیل گئی جس کی وجہ سے ان کی وہ عزت نہ رہی۔ تو ایسے لوگ جو معزول ہو جائیں کسی عہدے سے، ایسے لوگ جو مطلب کہ برطرف ہو جائیں اور ہوں حق پر، ایسے لوگ کہ جو ذلت کی زندگی گزار رہے ہوں، تو سورہ محمد کو زعفران اور مشک کے ساتھ لکھیں، لکھ کر ادب کے ساتھ پھر اس کو تعویذ بنائیں اور رات کو سوتے وقت پہن لیا کریں۔ بس یہ 4 مہینے اس طرح کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک ان کو پھر وہی منصب، وہی عزت، وہی برکت عطا فرما دے گا، یا اس سے زیادہ کوئی اچھا عزت کا مقام عطا کر دے گا۔ ایسا بیمار جس بیمار کے بارے میں یہ مایوسی ہو جائے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو بھی صحت دلانے کے لیے سورہ محمد لکھیں، لکھ کر پانی میں گھول کر اس کو پلائیں۔ میاں بیوی کو اگر ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے، بیوی کو اگر خاوند اچھا نہ لگتا ہو، کوئی ایسی وجہ ہو گئی ہو کہ بس خاوند سے نفرت پیدا ہو جائے، یا خاوند سے بد زبانی، بد خلقی ہو جائے، اور خاوند سے ڈانٹ بھی سننے کو ملتی رہے اور خاوند کی عزت بھی نہ کرنے، اب جب وہ وقت گزر جائے بعد میں سوچے ہو میں کیا کرتی رہی، یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، خاوند حق پر تھا، میں خامخواہ اس سے الجھتی رہی، مگر وہ وقت تو گزر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تو دل میں دراڑ آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہ لگ رہی ہو، اس کی طرف کشش نہ آتی ہو، اس سے پیار نہ پیدا ہوتا ہو، ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے، شادی ہے، شادی شدہ ہے، مگر اپنی بیوی کی قربت بھی نہیں کرنا چاہتا، یا بیوی کے حقوق نہیں ادا کرنا چاہتا، یا بیوی سے نفرت ہو گئی ہے، بالکل دیکھنا نہیں چاہتا، گھر ہی نہیں آتا، اور وہ کہتا بھی ہے کہ مجھے کیا ہو گیا، میں اپنی بیوی سے کیوں نفرت کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کے بندے کے لیے بھی جو ہے نا یہ سورہ محمد بڑا خوبصورت علاج ہے کہ یہ سورہ محمد دونوں جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ خود پڑھے اور بیوی پر دم، فرض کیا خاوند کو اگر بیوی اچھی نہیں لگتی تو خاوند پڑھے، بیوی پر دم کرے، تو پھر وہ بیوی اچھی لگنے لگ جائے گی، 41 دن تک دم کرے۔ اور اگر فرض کیا بیوی کو شوہر اچھا نہیں لگتا تو پھر بیوی پڑھے اور خاوند پر دم کرے۔ دم دوسرے پر کرنا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ جو کوئی روحانی وجہ سے یا کسی عصبی خلل کی وجہ سے یا کسی بھی ایسی کسی گناہ کی سزا پاداش کی وجہ سے جو آپس میں پیار پیدا نہیں ہو رہا ہے، اللہ پاک وہ بھی معاف فرما دے گا، اور وہ جو کوئی غیبی رکاوٹ ہے اسے دور فرما دے گا، اور سورہ محمد کی برکت سے آپس میں پیار پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت ہو رہی ہو اور نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہو، اولاد ہے، بچے ہیں، کسی گھر میں ایسا بھی ہو جاتا ہے دونوں کو ہی نفرت ہو گئی، وہ کہتے ہیں میں بھی نہیں اس کے ساتھ رہتی ہوں، میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہتی ہوں، اس نے مجھے کیا کبھی خوشی نہیں کیا، ہمیشہ گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور یا کبھی یہ ہو گیا وہ کہتا ہے میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہتی ہوں، نہیں رہتا ہوں، یہ میری قدر نہیں کرتی ہے، میری عزت نہیں کرتی ہے، تو دونوں کو ٹینشن ہو جائے ایک دوسرے، کچھ وہ کھچے کچھ ہم تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا۔ تو یہ جو صورتحال ہو جائے تو دونوں میاں بیوی کو اگر ایک دوسرے سے نفرت ہو تو اس کے لیے بھی سورہ محمد بڑا خوبصورت علاج ہے کہ دونوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے 2 نفل استغفار کے پڑھیں۔ کوئی گناہ دونوں سے ہوا ہے کہ ان کی زندگی پر اتنا بڑا فیصلہ آنے والا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے دونوں سے، لہٰذا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مجرم بنا کر پیش ہوں، اور دونوں 2 نفل پڑھیں استغفار کے نیت سے، اور دونوں رکعتوں کے اندر 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں،
اور سلام پھیرنے کے بعد یہ کہیں کہ یا اللہ ان نوافل کو ہماری طرف سے قبول فرما، میری طرف سے جو میرے شوہر کے حق میں، اور شوہر یہ دعا کرے کہ میری طرف سے میری بیوی کے حق میں جو مجھ سے غلطی ہوئی ہو، خطا ہوئی ہو، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، وہ کہے میں معافی مانگتی ہوں، میں اقرار کرتی ہوں، دونوں دو نفل پڑھیں، اور یہ کہیں یا اللہ ان نفلوں کا ثواب میرے جوڑے کو نصیب فرما، مطلب بیوی ان نفلوں کا ثواب اپنے شوہر کو دے، شوہر 2 نفل پڑھے اور ان کا ثواب اپنی بیوی کے لیے پیش کرے، اور اس کے بعد سورہ محمد پڑھیں۔ تو کہا کہ سورہ محمد روزانہ 3 مرتبہ پڑھتے رہیں، 33 دن تک پڑھیں، اور لیڈیز کے لیے درمیان میں جو خاص دن آئیں گے ان کو بعد میں پورا کر لیا جائے، تو 33 دنوں کے اندر ان دونوں کے درمیان کی نفرت کو اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی برکت سے ختم کر دے گا، اور طلاق نہیں ہوگی، اور دونوں ہنسی خوشی دوبارہ انشاءاللہ زندگی گزارتے رہیں گے۔ یہ بہت عظیم و شان صورت ہے اس لحاظ سے۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورہ محمد، رکوع نمبر 1، تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم فأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ سورہ محمد، رکوع نمبر 1، ترجمہ کنز الایمان۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے عمل برباد کیے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں اتار دیں اور ان کی حالتیں سنوار دیں۔ یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیرو ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کی رب کی طرف سے ہے۔ اللہ لوگوں سے ان کے احوال یوں ہی بیان فرماتا ہے، تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو مضبوط باندھو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، چاہے فدیہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے۔ بات یہ ہے، اور اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ دیتا، مگر اس لیے کہ تم میں ایک کو دوسرے سے جانچے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہ فرمائے گا، جلد انہیں راہ دے گا اور ان کا کام بنا دے گا اور انہیں جنت میں لے جائے گا، انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے۔ ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان پر تباہی پڑے اور اللہ ان کے اعمال برباد کرے۔ یہ اس لیے کہ انہیں ناگوار ہوا جو اللہ نے اتارا، تو اللہ نے ان کا کیا دھرا اکارت کیا۔
تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، اور ان کافروں کے لیے بھی ویسی کتنی ہی ہیں۔ یہ اس لیے کہ مسلمان کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ سورہ محمد، رکوع نمبر 1، تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج اس نبی کے نام کی سورت ہے جس پر قرآن کی ہر سورت اتری ہے۔ یہ سورہ محمد ہے۔ اللہ، کسی شاعر نے فارسی زبان میں کیا خوبصورت بات کہی، مصحف را ورق ورق دیدم، ہیچ صورت نہ مثل صورت اوست۔ میں نے قرآن کی ہر صورت کو ورق ورق کر کے دیکھا ہے، قرآن کی ہر صورت کو جدا جدا دیکھا ہے، کوئی صورت بھی اس صورت جیسی نظر نہیں آتی۔ کیوں کہا کہ قرآن الگ الگ صورت ہو تو ہر صورت حضور کی صورت جیسی نہیں، صورت مصطفیٰ ہر صورت سے بڑھ کر ہے، لیکن جب پورے قرآن کی 114 صورتوں کو جمع کر لو تو پھر صورت مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ اللہ، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ محبت اور پیار کی باتیں ہیں۔ یہ پیار کی باتیں ہم تو تقریر میں کر رہے ہیں، صحابہ کرام حضرت انس بن مالک نے تو نماز کے اندر یہی پیار کی باتیں سوچی تھی۔ این نماز کے اندر نماز بھول گئی، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے قرآن کھل گیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ تو نمازوں میں چوری چوری دیکھا کرتے تھے۔ میں حدیث شریف سنا چکا ہوں بخاری شریف کی گزشتہ درسوں میں، ایک سورت کے دوران سورہ توبہ میں یہ حدیث حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توبہ کا واقعہ ہے، میں صحیح بخاری شریف لا کر اسی درس میں، وہ آپ اس کو وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا تھا حدیث شریف میں کہ وَأُسَارِقُهُ النَّظْرَ إِلَيْهِ، میں نماز کے دوران چوری چوری حضور کو دیکھتا تھا۔ اللہ، یہ نماز اللہ کی ہو رہی ہے، دھیان مصطفیٰ کی طرف ہو رہا ہے۔ یہی صحابہ کرام کی نماز تھی۔ صحابہ نے طریقہ بتا دیا، لوگوں اسلام اور ایمان کا طریقہ یہ ہے، عبادت خدا کی کرو، دھیان مصطفیٰ کی طرف رکھو۔ عبادت اللہ کی کرو اور دھیان مصطفیٰ کی طرف رکھو، دل اللہ کی حضور جھک رہا ہو، اور یاد رکھنا سوچ حضور کی طرف ہو۔ ہاں، توحید اللہ کی ہے، رسالت مصطفیٰ کی ہے۔ توحید اللہ کی ہے، مگر وہ جس برتن میں تمہیں ملی ہے اس برتن کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کی توحید کا بھی ادب کرنا ہے، اس برتن کا، اس ہاتھوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اس ہاتھوں کی بھی تعظیم کرنی ہے جن ہاتھوں کے صدقے 360 خداؤں سے جان چھوٹی اور ایک اللہ کا در ہمیں نصیب ہوا۔ اس ہاتھ کا ادب کرنا ہے، اس ہاتھ کو چومنا ہے، اس ہاتھ پہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ ہوا یوں کہ جو خانہ کعبہ کے لوگ تھے، حضور مدینہ شریف آ گئے نا، تو انہوں نے کچھ کہا۔ کیا کہا؟ کہنے لگے جی ہم بچ جائیں گے، ہمیں دوزخ میں ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہنے لگے ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے دوستو، ناظرین و ناظرات، اللہ کے پیارے محبوب سے محبت کرنے والی خواتین، اللہ کے قرآن کو ادب سے سننے والے مسلمانوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے سامنے تفسیر خزائن اور عرفان کھلی ہوئی ہے، علماء کرام کی تفاسیر موجود ہیں، میں نہیں اپنے رب کو جان دینی ہے، میں حق آپ کے سامنے رکھ کر رہا ہوں۔ یہ وہ عظیم الشان بات آپ کے سامنے ہے، ذرا سوچئے کہ کعبہ بنا رہے ہیں لوگ، وہ مکہ والے لوگ کعبے کی خدمت کرتے، دن رات جھاڑ پونچھ صفائی، اور حاجیوں کے لیے اس سہولیات اور حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام، خدمت۔ تو اور وہ کیا ان سے غلطی ہوئی؟ کعبے کا تو دھیان انہوں نے کیا بڑا، کعبے کا خیال رکھتے، صفائی ستھرائی کی، کعبے کا بڑا مان کیا، کعبے کو صاف ستھرا رکھا، آنے والوں کے مہمانوں کا بڑا خیال کیا، کعبے کا ادب کیا، کعبے کو سنبھالا۔ اور قرآن کہتا ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے،
یہ جو آیت پہلی سورہ محمد کی آیت ہے، یہ کرائٹیریا دے رہی ہے، کنسپٹ دے رہی ہے. مسلمانوں اپنا کنسپٹ کلیئر کر لو زندگی بھر کے لیے. ایک طرف کعبہ ہے اور ایک طرف میرے محبوب کا مدینہ ہے، اور تم میرے محبوب کے مدینے کو چھوڑ کر، مدینے سے نفرت کر کے کعبے کی خدمت کرو گے تو سن لو، تم سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ گزرے ہیں جو کعبے کی صفائیاں کرتے تھے، جو حجر اسود کو صاف کرتے تھے، جو کعبے کے خیال کرتے، حاجیوں کی خدمت کرتے، اسیروں کو چھڑاتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ننگوں کو کپڑے پہناتے، صدقے دیتے، خیرات کرتے، بیماروں کا خیال رکھتے، سارے کام کرتے تھے. الذین کفروا، لیکن میں نے ان کو یہی کہا کہ وہ کافر ہو گئے. وصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کے راستے کو روکا. اللہ کے راستے کو روکا کس طرح؟ یا اللہ وہ تو ہیں ہی کعبے میں رہتے ہیں، کعبے کا خیال کرتے ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، اور تو کہتا ہے اللہ کے راستے کو روکا. ہاں، فرمایا کعبے کا راستہ دروازوں کے ذریعے نہیں آتا، کعبے کا راستہ محمد کے ذریعے آتا ہے. تم یہ کعبے کے گیٹوں کو کعبے کا راستہ نہ سمجھنا. کعبہ ہے ایک دیوار والا، ایک کعبہ عمارت والا ہے، اور ایک حقیقت کعبہ ہے. عمارت والے کعبے کا دروازہ باب کعبہ کہلاتا ہے، اور حقیقت کعبہ کا دروازہ مدینہ کہلاتا ہے. حقیقت کعبہ کا دروازہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ کعبہ کھلتا ہی اس پہ ہے جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. یہ بات بتا رہے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکا انہوں نے. کیوں؟ وہ کہتے تھے محمد کے پاس کیا جاتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، آؤ طواف کرو. چھوڑو، یہ اللہ کا گھر دیکھو، آؤ ادھر آؤ، خانہ کعبے میں آؤ. وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے محمد کے پاس نہ جاؤ، کعبے میں آؤ. جو محمد کو چھوڑ کر کعبے میں جا رہا ہے، خدا کا فیصلہ یہ ہے اضل اعمالہم، ان کے اعمال برباد کر دیے میں نے. نہ ان کی خدمت قبول، نہ طواف قبول، نہ حج قبول، نہ خدمت قبول، نہ مہمانداری قبول، نہ مہمانوں کو کھانا کھلانا قبول، نہ صدقے قبول، نہ اسیروں کی رہائی قبول، نہ ان کے عمرے قبول، نہ حج قبول، کچھ قبول نہیں. کیوں؟ میرے محبوب کے دروازے پر نہیں گئے، میرے محبوب کی ادب نہیں کیا ہے، تو کعبے کی بھی خیال اور خدمت جو ہے نا وہ مجھے قبول نہیں ہے. یہ حقیقت سورہ محمد کی پہلی آیت میں پڑھ کر دیکھ لیجئے ساری تفسیریں. مگر میں یہی عرض کروں گا کہ قرآن کو قرآن کی نظریے سے پڑھو، قرآن کو قرآن کی انداز میں پڑھو. قرآن کو اپنے مسلکوں اور اپنی اینکوں کے ساتھ نہ پڑھیں. قرآن کو امتی بن کر پڑھو اور حضور کو اپنا آقا سمجھ کر پڑھو. قرآن کو مسلک کی کتاب نہیں ہے، قرآن رسول کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور یہ دیکھو کہ یہ اللہ کے رسول پر اتری ہے، اس لیے اس کو امتی اور غلام سمجھ کر پڑھو. فرمایا والذین آمنوا. اب میں اگلی آیت پر توجہ کراؤں گا، پھر میں باقی پوری رکوع کی تفسیر تو نہیں کر سکتا، اشارتاً کر کے میں آگے چلا جاؤں گا. عوام الناس کے لیے تفسیر کا پروگرام ہے، سو اس لیے ہم وقت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. دوسری آیت، اب وہ منکروں، بے ادبوں، گستاخوں کی بات ہو گئی اور بتا دیا کہ کعبے کے ساتھ ڈائریکٹ ہونے والا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے کعبہ سنبھالتا پھرے. کعبے کے ساتھ تعلق بعد میں رکھے، پہلے تعلق میرے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے. میرے رسول کا ہو کر آئے گا تو کعبے میں ایک پھیرا بھی لگائے گا تو قبول ہے، اور میرے رسول کا ہو کر نہیں آئے گا تو لاکھ پھیرے بھی کعبے کے لگائے، خاک ہی خاک ہوگی، کچھ نہیں ملے گا. وہ ایک شعر ہے کہ تعظیم مصطفیٰ کا جسے اعتراف نہیں، تعظیم مصطفیٰ کا جسے اعتراف نہیں، لاکھ حج بھی کرے ایک گناہ معاف نہیں. تعظیم مصطفیٰ کا جسے اعتراف نہیں، لاکھ حج بھی کرے ایک گناہ معاف نہیں. سینے میں ہو بغض مصطفیٰ اور زبان پہ ہو اللہم لبیک. سینے میں ہو بغض مصطفیٰ اور زبان پہ ہو اللہم لبیک. یہ کعبے کے چکر تو ہیں مگر طواف نہیں، یہ کعبے کے چکر تو ہیں مگر طواف نہیں. طواف تب بنتا ہے کہ زبان پہ اللہم لبیک ہو رہا ہو اور دل میں حضور کے اوپر درود و سلام بھی ہو رہا ہو. جی اللہ اللہ. محبت والو، کس نے سکھایا یہ طواف؟ کس نے کہا ہے کہ وہ
رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھو. کس نے کہا تھا کہ حجر اسود کو چوم کر طواف شروع کرو؟ کس نے کہا تھا ملتزم کے ساتھ سینہ چمٹاؤ؟ کس نے کہا تھا کہ حتیم میں نماز پڑھو 5 لاکھ نمازوں کا ثواب ہو جائے گا؟ کس نے یہ درجے بانٹے؟ کس نے نیکیاں دی؟ ایک نماز کعبے میں پڑھو تمہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. کون ہے؟ تمہیں 1,00,000 نمازوں کا تحفہ کہاں سے ملا؟ کون سی زبان ہے جس نے تمہیں بتایا کہ تم ایک نماز اس کعبے میں پڑھو تو تمہیں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا؟ کون ہے تمہیں یہ ثواب کے خزانے بانٹنے والا؟ کون ہے یہ خوشخبریاں دینے والا؟ تم ثواب اٹھا کر بھاگ رہے ہو گھر کی طرف، اس کا شکریہ تو ادا کر دو جس نے تمہیں 1,00,000 نمازیں ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازیں دے دی ہیں. کہتے ہو کہ لکھا نہیں ہوا کہیں، ادھر جانا لکھا نہیں ہوا کہیں. ہاں اسی لیے نہیں لکھا تھا کہ لکھا ہوتا تو تم برے دل سے جاتے ہیں. فرض ہے، مجبوری ہے، اس لیے آ گئے ہیں. کہا میں لکھتا ہی نہیں ہوں، وہی آئے، مجبور ہو کر نہ آئے، مسرور ہو کر آئے. یہ تو سودے محبت کے ہیں، پیار کے سودے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ اگلی آیت پر غور کرو. فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. بات ہو گئی ایمان لائے میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے؟ بولو نہ ذرا بھائی. قرآن کے بغیر ایمان ہے؟ ذرا محبت سے بولو. نہیں. قرآن کے بغیر ایمان ہے؟ نہیں. فرشتوں کے بغیر ایمان مکمل ہے؟ نہیں. قیامت کے بغیر ایمان مکمل ہے؟ نہیں. پچھلی آسمانی کتابوں اور کے بغیر ایمان مکمل ہے؟ نہیں. انبیاء پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. تو گویا والذین آمنوا میں سارے ایمانیات آئے کہ نہ آئے؟ آ گئے نا. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا. اب میں ذرا محبت قرآن کا عشق بتانا چاہ رہا ہوں. قرآن بھی عشق سکھا رہا ہے، محبت سکھا رہا ہے. پڑھو ذرا آیتوں کو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. آ گیا نا سارا ایمان اس میں. کلمہ آ گیا، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، آ گیا. اور کوئی ایک چیز جو ایمان کی ضرورت ہو اس کو نکال دو تو والذین آمنوا کا ترجمہ بنے گا؟ نہیں بنے گا. والذین آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے. عملوا الصالحات میں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ آ گیا نیک کام میں. اور آمنوا میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، سب کچھ آ گیا. اب کیا فرمایا؟ ایک ہی آیت ہے، سنو. آیت ختم نہیں. الذین آمنوا بس جسے سمجھ میں، اب ترجمہ نہیں کروں گا، میں دیکھتا ہوں سمجھ کس کس کو آتی ہے. غور کرو ذرا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ والذین آمنوا میں آ گئی بات. وعملوا الصالحات، نیک کام کر لیے، سب نیکیاں آ گئی. پھر فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر بھی ایمان لے آئے جو محمد پر نازل ہوا. یا اللہ وہ جو ایمان لائے وہ کس پہ نازل ہوا تھا؟ وہ بھی تو محمد پہ نازل ہوا تھا. وہ جو نیک کام کیے تھے وہ بھی تو محمد پہ ہی نازل ہوا تھا. یہ پھر الگ سے کیوں کہا کہ وآمنوا نزل علی محمد؟ وہ ایمان لے آئے اس پر جو محمد پر اتارا گیا. جو محمد پر اتارا گیا کیا ہے؟ محمد پر کیا اتارا گیا؟ یعنی قرآن مجید. کہا اس قرآن مجید پر ایمان لائے. اب بتاؤ کیا قرآن اس میں پہلے ایمان والے لفظ میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ پھر الگ سے اسے کیوں بیان کیا؟ فرمایا اس لیے کہ لوگوں قرآن کہیں اپنے طور پر ڈائریکٹ میری طرف سے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم قرآن پر ایمان لا کر قرآن اور تم ڈائریکٹ ہو گئے ہو. نہیں. وآمنوا بما نزل علی محمد، تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ میں نے قرآن محمد کے ذریعے عطا کیا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے. تم کون ہوتے ہو؟ اس لیے کہا نا میلاد قرآن مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ زیر سایہ قرآن مصطفیٰ. قرآن مصطفیٰ ہے، قرآن محمد ہے. یہ ہے وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لے آئے اس پر جو محمد پہ نازل ہوا. لوگوں کبھی قرآن ڈائریکٹ نہ سمجھ لینا کہ تمہیں قرآن مل گیا، اب تم گھر کے کونے میں بیٹھ گئے، تم نے سمجھا بس
اب قرآن ہے اور مجھے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، سنت کی ضرورت نہیں، نبی کی کوئی ضرورت نہیں، بس میں ہوں، قرآن ہے، کعبہ ہے، اللہ ہے، بس ٹھیک۔ خبردار، یہ تصور اپنے دماغوں میں نہ رکھنا، یہ سوداگری، یہ تجارت، یہ منافقوں کی سوچ ہے۔ با وفا تو وہ ہوتا ہے، اس نے نہ بھی کہا ہوتا تو زندگی بھر قرآن والے ہاتھوں کا ادب کیا جاتا، لیکن پتا تھا کہ کچھ ثواب کے تاجر ایسے ہوں گے، کچھ ثواب کے ٹھیکیدار ایسے ہوں گے جو عملیات کے ثواب پر تجارت کریں گے، ان کی تبلیغ کا سارا زور عملیات پر ہوگا، وہ یہی کرتے رہیں گے، اس عمل کا اتنا ثواب، اس عمل کا اتنا ثواب، اس عمل کا اتنا ثواب۔ بے شک ثواب سارا حق ہے، لیکن جن ہاتھوں نے وہ ثواب دیا ہے ان پر درود و سلام بھی پہلا فرض ہے۔ وہ ثواب لو مگر پہلے اس پر درود و سلام، پھر اس پر درود و سلام، پھر ثواب لو۔ تو آمنوا بما نزل علی محمد، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو محمد پر نازل ہوا۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن یہ سوچ دے رہا ہے، یہ کنسپٹ دے رہا ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ محمد پر جب قرآن کو آپ نے جب یہ سمجھا کہ یہ محمد پہ نازل ہوا ہے تو پھر اس پر ایمان لایا۔ وہ کیا ایمان لانا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ وہ آگے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ اب کہا، اب رب کو اپنا کہہ سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں کہا، اس سے پہلے نہیں کہا اب آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ اب آپ حضور پر ایمان لے آئے ہو نا، حضور قرآن کو حضور کا سمجھ لیا ہے نا، اب آپ کیا کرو؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بس یہ سمجھو یہ جو کچھ قرآن ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب رب تمہارا ہوا ہے، جب تم حضور کے ہو گئے ہو تب رب تمہارا ہو گیا ہے۔ مجھے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا وہ کلام یاد آ رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ میں پیش کر ہی دوں آپ کی خدمت میں، کہ اللہ پاک نے وہ حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ حضور سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ جب ایسا کوئی کر لے گا کفر عنہم سیئاتہم، کتنی بڑی برائیاں لے کے آ جائے، کتنا بڑا برا ہو، میرے محمد کا ہو جائے، پھر میں اس کی ساری برائیاں خود اس کے اس بدن سے اتاروں گا، میں اس کے بدن کو نورانی کروں گا، میں اس پر کرم کروں گا۔ میرے محمد کا ہو کے آ جائے، قرآن میرے محمد کا سمجھے، دین میرے محمد کا سمجھے، میرے محمد کے ذریعے میرا ہو جائے، پھر کفر عنہم سیئاتہم، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لے آئے کتنا بڑا گناہگار بھی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے محمد کا نہیں ہوا تو بڑی بڑی نیکیاں، کعبے کی فرش صاف کرنے اور کعبے کی وہ عمرے اور وہ خدمتیں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا اور وہ سب چیزیں، میرے گھر کی خدمت بھی قبول نہیں، اور محمد کا ہو کے آ جائے تو گناہوں کے ڈھیر لے آئے، وہ ڈھیر بھی قبول ہیں۔ ذرا موازنہ کیا آپ نے؟ پہلی آیت بتا رہی ہے کہ کعبے کی خدمتیں بھی لے آؤ، اور محمد اگر ساتھ نہیں ہے، حضور کی چٹ ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے، سرکار کی شفاعت ساتھ نہیں ہے، تو تمہاری کعبے کی خدمتیں بھی قبول نہیں۔ یہ پہلی آیت سے ثابت ہوا، اور اس آیت نے ثابت کر دیا کفر عنہم سیئاتہم۔ کیا مطلب؟ علامہ اقبال کا غیر مطبوع کلام ہے، حضرت قبلہ پیر سید محمد قاسم شاہ صاحب میرے تائزاد بھائی ہیں، انہوں نے ان کو کشف حاصل ہے، تو وہ کہتے ہیں میں علامہ اقبال کے مزار پہ گیا اور میں نے کشف کیا تو دیکھا تو علامہ اقبال اپنی قبر میں بڑے تخت پر بیٹھا ہوا جھوم رہا ہے۔ میں نے کہا اقبال کیا بنا؟ کہا باقی تو کچھ بھی پھنس گیا تھا، کام تو خراب ہو گیا تھا، ایک شعر میں نے ایسا لکھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہے، اس کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی ہے۔ تو وہ شعر میرے کسی کلام میں چھپا نہیں ہے، لیکن وہ میرا شعر یہ ہے۔ تو ان کو شعر بتایا، تو وہ شعر میں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی لائبریری میں جو ہے وہ میں نے دیکھا، علامہ اقبال کے غیر مطبوع کلام میں مجھے وہ شعر ملا۔ وہ شعر یہ ہے کہ نسبت اگر ان سے نہ ہو تو محاسن بھی ہیں گناہ،
نسبت اگر ان سے نہ ہو تو محاسن بھی ہیں گناہ، شفاعت پہ ہوں وہ مائل تو جرائم بھی قبول، شفاعت پہ ہوں وہ مائل تو جرائم بھی قبول، شفاعت پہ ہوں وہ مائل تو جرائم بھی قبول، شفاعت پہ ہوں وہ مائل تو جرائم بھی قبول۔ کیا ہوا؟ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بس کیوں گھبراتے ہو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بس در مصطفیٰ تک پہنچنے کی دیر ہے، بس ہاں جی اللہ، در مصطفیٰ تک پہنچنے کی دیر ہے۔ گناہگار تو اپنا رخ حضور کی طرف موڑ کے دیکھ، پھر تو گناہوں کو نہ دیکھ، میں یہ دیکھوں گا تو چہرہ کدھر موڑ رکھا ہے، بس پھر میں تیرے چہرے کو نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا کھڑا تو کہاں پر ہے۔ ارے تو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ میرا حال تو یہ ہے کہ جب کافروں نے میرے محبوب سے کہا تھا کہ کیوں نہیں ہمارے اوپر عذاب آتا، ہم آپ کی گستاخی کرتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا، تو میں نے کافروں کو یہ کہا تھا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب میں اس بستی پہ عذاب کیسے بھیجوں جہاں تیرا مکھڑا نظر آ رہا ہو، جہاں تیرا چہرہ نظر آ رہا ہو، جہاں تیرا وجود نظر آتا ہو۔ میں تو غیر مسلموں، کافروں، مشرکوں پر عذاب اس لیے نہیں بھیجتا تھا کہ اس میں محبوب چل رہا تھا۔ امتیوں، جب تم اپنا رخ میرے محبوب کی طرف کر لو گے تو گناہوں کی اوقات بھی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، میں ان کی حالتیں سنوار دوں گا، میں ان کی حالتیں سنوار دوں گا، ان کی حالتیں سنور جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے ساتھ بے انتہا محبت اور ادب کا تعلق عطا فرمائے، اس دروازے کے ٹکڑے اور خیرات ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے، قرآن مجید کو نسبت مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔